ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ حضرت بتائیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حدیث کہتے کسے ہیں، ایک دم جینوئن طریقے سے، ایک دم صاف لفظوں میں آپ کو سیدھا کتاب سے بتا رہا ہوں۔ حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو، وہ چاہے کھلم کھلا ہو یا حکمن، اور ان کے کام اور ان کی تقریر کو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے اسے منع نہیں فرمایا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے کوئی بات کہی اور حضور نے اس سے روکا نہیں بلکہ چپ رہے اور عملاً اسے ثابت فرمایا۔ اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بات، ان کے کام اور ان کے تقریر پر بھی۔ سمپل شارٹ کٹ لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی اسے حدیث کہتے ہیں، یا صحابہ کرام نے کوئی ایسا بات کہا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، حامی محابری عملاً ثابت فرمایا، تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کون ہے تو آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں کہ جن کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا۔ صحابہ کرام ان کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، ظاہری حیات میں آپ کو دیکھا اور ان کی انتقال، ان کی موت ایمان کی حالت میں ہی ہوئی، تو انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تابعین کی بات پہ، ان کے کام اور ان کی تقریر پر بھی، تابعین کے بات پہ بھی حدیث کہتے ہیں، بولا جاتا ہے، لفظ بولا جاتا ہے۔ اب تابعین کہتے کس کو، اس کے بارے میں ہے کہ تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ان کا ایمان پہ ہی خاتمہ ہوا۔ تابعین کو کہتے ہیں جس صحابی نے حضور کو دیکھا تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اب صحابی کو جو ایمان کی حالت میں، حضور کو نہیں، صحابی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھا انہیں تابعین کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں ہو گئی، تین طرح کی حدیث ہوگی، جس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں فرمایا کہ جس حدیث کی روایت کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو تو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور جس حدیث کی روایت کا سلسلہ کسی صحابی تک پہنچتا ہے اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جس حدیث کی روایت کا سلسلہ کسی تابعی تک پہنچتا ہے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی۔ اب حدیث کی حیثیت بتا دیتا ہوں کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ شریعت کی تمام باتوں کا پہلا سر چشمہ قرآن مجید ہے۔ ظاہری بات ہے، قرآن مجید سے ہی ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اور قرآن کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری اور پیروی بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، کہ بغیر اس کے خدا کے حکم کے تفصیل نہیں جان سکتے اور نہ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا تفصیل نہ فرمائے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اتنی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے کہ ہم سمجھ سکے۔ اس لیے حدیث ان کی باتیں ثابت کرنے، قرآن مجید کی باتیں سمجھانے کے لیے ہمیں حدیث دی گئی ہے۔ اس لیے اب ضروری طور پر حدیث بھی اس لحاظ سے شریعت کے حکم کے جڑ قرار پا گئی ہے کہ حضور کے حکم، ان کے کام اور قرآن کی آیتوں کا مطلب جاننے کا ذریعہ ہے۔ یعنی سمپل شارٹ کٹ باتوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث جتنی ہے وہ ہمیں قرآن مجید وغیرہ ادر دینی مسائل سمجھانے کے لیے ایک دم شارٹ کٹ آسان لفظوں میں بتایا گیا، تاکہ ہم قرآن مجید سے جو قرآن مجید ہمیں کہنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے جو فرمانا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ تو یہ شارٹ لفظوں میں حدیث کی تعریف ہوگی، حدیث کہتے کسے ہیں۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور یہ ویڈیو جو بنایا میں نے، اس کو کسی نے پوچھا تھا کمنٹ میں کہ حضرت حدیث کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں، حدیث کے بارے میں فل ڈیٹیل میں آسان شبدوں میں بتایا ہوں۔ اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ مجھے پوچھیں گے تو یا تو ہاتھوں ہاتھ میں کمنٹ میں جواب دے دوں گا یا پورا ویڈیو بنا کے دے دوں گا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم ایسے نالج فل ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔